بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد المجید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج عبد المجید ڈڈیالوی۔ فرسٹ آف آل میں تمام دوستوں کو جو ویڈیو پر آیا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ دوستو، تعلیمات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سلسلہ میں آج میری چوتھی ویڈیو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال ہماری زندگی کے اندر جب بھی ہم نا امید ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال کو پڑھیں تو انسان کو ایک امید نظر آتی ہے۔ آپ کے اقوال کو پڑھیں تو انسان کو اپنی زندگی کے مشکلات کا حل نظر آتا ہے۔ آپ کو اقوال پڑھیں تو انسان کو اپنے مسائل کا حل نظر آتا ہے۔ لیکن وہیں پر اقوال کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ظلم کیا گیا وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا۔ دنیا میں جس کا بھی قول ہے، جیسا بھی قول ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا اس قول کو فوری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ بغیر پڑھے، بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر جانچے ان کی طرف منسوب کر دیا، جس کی وجہ سے اب کوئی قول اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو انسان جو ہے وہ ایک طرف وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے کہ آیا یہ ان کا قول ہے بھی یا نہیں ہے، اور بڑے بڑے لوگ ایسا عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میں ابتداً ایک بات عرض کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جب بھی آپ قول یا کسی کا بھی کوئی قول ہے اس کو آپ شیئر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ تصدیق کر لیں کہ آیا یہ قول اس آدمی کا ہے یا نہیں ہے۔ ویسے ہی آپ اس کی طرف منسوب تو نہیں کر رہے، تو اس لیے جب بھی کسی کا قول شیئر کریں تو اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ تصدیق کر لیں کہ آیا یہ کسی کتاب میں پڑھا ہو آپ نے تو اس کا حوالہ اس کے ساتھ لازمی شیئر کر لیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی 5 خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو انتہائی خوبصورت ہیں، جو آج بھی ہمارے مسائل کا حل ان کے اندر نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ 5 باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اور حلیۃ الاولیاء کے اندر صاحب حلیۃ الاولیاء نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 باتوں کے متعلق، ان کی اہمیت، ان کی افادیت کے متعلق خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ میری 5 باتیں یاد رکھو۔ یہ باتیں اتنی عمدہ ہیں، اتنی نفیس ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ یہ یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان 5 باتوں کو تم اونٹوں پر سوار ہو کر تلاش کرنے کے لیے نکلو تو آپ ان کو تلاش نہیں کر سکو گے۔ ان میں پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ امید صرف اپنے رب سے رکھو۔ جو انسان اپنے رب سے امید رکھتا ہے وہ انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انسان پھر نا امید نہیں ہوتا۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر دوسرا آدمی زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ایک جو کامن وجوہات میں سے ایک وجوہ ہے جس کا اکثر لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر امید چھوڑ کر اس مادیت پرستی کے دور کے اندر مادی وسائل کے اوپر انسان نے امید رکھ لی۔ وسائل کے لیے کوشش کریں، رزق حلال کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں، لیکن نتیجے کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ جب آپ نتیجے کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں گے، یقین اس پر رکھیں گے، تو پھر آپ کبھی نا امید نہیں ہوں گے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ انسان جیسی رب سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ دوسری بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے رہو۔ یہ کتنی خوبصورت آپ نے بات فرمائی۔ جو انسان اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان اپنی بدعمالیوں کو، انسان اپنی خطاؤں کو سامنے رکھتا ہے، اور انسان آئندہ بدعمالیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انسان خود احتسابی کرتا ہے، اپنے آپ کو مثل آئینہ سامنے کھڑا کر کے اپنی بدعمالیوں کو، آئندہ وہ انسان برے کاموں سے بچتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے گناہوں کے معاملے میں، اپنی خطاؤں کے معاملے میں، اپنی بدعمالیوں کے معاملے میں نہیں ڈرتا، وہ انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور لاپرواہی پھر اس سٹیج تک چلی جاتی ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ پھر ایک سٹیج یہ بھی آ جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ جب وہ سٹیج آئے تو پھر انسان کو ہدایت کے دروازے تمام بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے
خطا ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب غلطیاں ہو جائیں تو اس معاملے میں انسان کو ڈرنا چاہیے۔ جو انسان اپنے گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے آپ کو نکھارتا ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ برے بندے نوں میں لبن ٹریا، برا لبا نہ کوئی، جد میں اپنے اندر جاتی پائی، میں تو برا نہ کوئی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ جسے کسی چیز کا علم نہیں ہے تو وہ اس بارے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے کہ میں نے پوچھا تو لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کو یہ نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو اس کے متعلق علم نہیں ہے۔ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کرو، اہل علم سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ لیکن اگر آپ شرماتے رہیں گے تو پھر آپ کی جہالت ہی آپ کو مار دے گی، آپ کی لا علمی آپ کو مار دے گی، آپ کی بے شعوری آپ کو مار دے گی۔ اس لیے شعور کے لیے، علم کے لیے، معرفت الہی کے لیے پوچھو سوال، اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ جو بات آپ کو نہیں آتی اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ آپ کوئی بھی جاننے والا ہے، اس کی مہارت رکھنے والا ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کرو۔ اور چوتھی بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس کے اوپر خصوصاً علماء سے میں گزارش کروں گا کہ آپ توجہ کریں اس بات کے اوپر۔ فرماتے ہیں اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو، واللہ اعلم کہنے سے نہ گھبرائے۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں پہلے وہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک عربی آیا وہ ایشیائی خطے کے اندر، تو واپس جب گیا تو اس کے دوستوں نے پوچھا، کہا کہ سارا سفر کر کے گیا تو بتا کہ تو نے وہاں کیا چیزیں دیکھی ہیں، کیا واچ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہاں دو چیزیں نوٹ کی ہیں۔ ایک کہا کل مفتیون، دوسرا کہا کل طبیب۔ کہا کہ وہاں کسی آدمی کو کچھ بھی نہیں آتا نا، وہ بھی دین کے معاملے میں اپنی ایک رائے رکھتا ہے، وہ ایک فتویٰ دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کچھ بھی نہیں پتہ، کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو وہ اس کے بارے میں اپنا نسخہ ضرور تجویز کرتا ہے۔ اور یہ ہماری مجموعی صورتحال ہے کہ بعض لوگوں سے اگر کوئی بات پوچھی جائے نا، انہوں نے نہیں بھی علم، تو وہ اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اگر میں نے اس کا جواب نہ دیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ وہ اس کو اپنی تکبر، انانیت کا ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، واللہ عالم کہنے سے کبھی نہ گھبراؤ کہ اللہ اس بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اور میں خصوصاً گزارش کروں گا، اگر کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، کوئی سوال پوچھ لیتا ہے، ہر انسان کلی طور پر علم کا دعویٰ تو کر نہیں سکتا۔ کوئی سوال پوچھ لیتا ہے، نہیں اس کا علم، تو کہیں بھائی دیکھ کے بتائیں گا اس کے، یا کسی اور کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس جا کے مسئلہ پوچھ لیں۔ آپ نے ذمہ داری تو نہیں اٹھائی ہوئی کہ ہر سوال کا جواب آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ آپ سے اس چیز کا نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہر سوال کا جواب کیوں نہیں دیا، لیکن اس چیز کا ضرور پوچھا جائے گا کہ اگر آپ نے کوئی غلط جواب دیا ہے کسی کو تو اس چیز کا ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ غلط جواب آپ نے کیوں دیا ہے۔ اس لیے جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں واللہ عالم کہنے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور پانچویں بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے۔ فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کامل ایمان والا وہ ہے جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، جو مشکل میں، جو تکلیف میں، جو تنگی میں، جو حالات کی تنگی کے اندر، مشکل وقت کے اندر صبر کرنا جانتا ہے، وہ ہر حالت کے اندر مینج کرنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ میری مدد حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر، اللہ تعالیٰ ہمیں علم، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی، اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صرف اپنی ذات کے اوپر امید، یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ 5 باتیں یقیناً آپ کی زندگی کے اندر بھی انقلاب لا سکتی ہیں، آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ فاحسن الجزا۔